چترال کے ایک مقامی ہوٹل میں ہیلپنگ ہینڈ کے زیر اہتمام کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی پر ایک روزہ سیمینار منعقد ہوا۔ اس سیمینار کا موضوع تھا یوتھ فار اے کولر پلانٹ، یعنی ایک ٹھنڈے سیارے کے لیے نوجوان کا کردار۔ سیمینار میں ماحولیات سے متعلق مختلف ماہرین نے شرکاء کو ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے نقصانات سے متعلق معلومات فراہم کی۔ ماہرین نے کہا کہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہزاروں کارخانے ہیں جو امیشن اور کاربن ڈائی آکسائڈ جیسے زہریلا گیس خارج کرتے ہیں۔ پاکستان میں کارخانے بہت کم ہیں اور چترال میں کارخانے نہ ہونے کے برابر ہے، مگر اس کے باوجود ان ممالک کی وجہ سے چترال جیسے پسماندہ علاقے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گلوبل وارمنگ یعنی عالمی حدت کی وجہ سے چترال کے پہاڑوں پر صدیوں پرانے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے اچانک سیلاب آتا ہے جو بڑے پیمانے پر مالی اور جانی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ماہرین نے شرکاء اور خاص کر نوجوان نسل پر زور دیا کہ وہ اپنے اس دنیا کو گلوبل وارمنگ کی منفی اثرات سے بچائیں اور زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر اپنے اس سیارے کو ٹھنڈا رکھنے میں کلیدی کردار ادا کریں۔ سیمینار کے دوران مختلف شعبوں کے ماہرین نے پینلسٹ گفتگو میں اظہار خیال کرتے ہوئے لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ شجاع الحق نے اس سیمینار کے اراز و مقاصد یوں بیان کیے۔ تو ہم نے یوتھ فار اے کولر پلینٹ کے نام سے آج کا اس سیمینار منعقد کیا ہے۔ اس کا بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ چونکہ چترال جو ہے یہ پورے پاکستان میں سب سے ولنریبل ہے جو کلائمیٹ چینجز ہے کا جو بحران ہے اس کے سلسلے میں۔ بنیادی طور پر پاکستان اس پورے پروسیس میں جو کلائمیٹ چینجز ہے کہ جو بحران ہے اس میں سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ممالک ہے ان میں سے ایک ہے، اور پھر چترال جو ہے اس میں انتہائی نارتھ میں موجود ہے اور یہ گلیشیئرز سے بھرا ہوا ہے، تو یہ اس سارے معاملے میں پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے نا یہاں پہ متاثر ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تمام علاقوں میں اور خاص کر چترال کے اندر یہاں پہ سردیاں بہت زیادہ لگتی ہے، اور اس کے نتیجے میں سردیوں میں لوگ لکڑیاں بہت زیادہ ایندھن بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ڈیفورسٹریشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، جنگلات بے تحاشا یہاں پہ جو ہے نا، اور پھر اس میں ٹمبر مافیا بھی انوالو ہے، وہ قیمتی لکڑیاں یہاں کاٹ کے لے جا رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں سیلاب بہت زیادہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جب ڈیفورسٹریشن ہو جاتی ہے، جب اور گریزنگ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ گلیشیئر کے آس پاس جو دھواں ہے وہ اڑتا ہے اور گلیشیئر کے اوپر جاتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ یہاں کے باسیوں کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی الٹرنیٹ ڈھونڈ لے، ایندھن کے طور پر بجلی سستی ان کو دے دے اور گیس کا کوئی انتظام ہو۔ سیمینار میں شریک خواتین کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آتا ہے تو اس سے بچے اور خواتین زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو ہے بچے اور خواتین متاثر ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جو پریگننٹ خواتین ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے میل حضرات تو کسی طرح اپنی جان بچا لیں گے، لیکن جو بچے ہیں یا فیمیل ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی سچویشن میں جو ہے خود کو سیف کر سکیں۔ اس لیے ان سیمینار میں خواتین کی شمولیت بہت ضروری ہے، تاکہ ان کو اویئرنیس ہو کہ اس سچویشن میں وہ خود کو کس طرح سیف رکھ سکتی ہیں اور اپنے بچوں کو کس طرح سیف رکھ سکتی ہیں۔ اس سیمینار میں کثیر تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی، جو اس دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو ہر قسم کے شر اور قدرتی آفات سے محفوظ رکھے۔ اس سیمینار کا بنیادی مقصد چترال کے عوام کو آگاہی دینے تھا، کیونکہ اس علاقے میں بار بار قدرتی آفات سے بڑے پیمانے پہ جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتے ہیں لوگوں کو، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنے آپ کو اور دوسروں کو کیسے نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ احمد زادہ غلام فاروقی، چترال۔